یہ تھے حکیم صاحب. اب میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، فواد بھائی. اس کی شاعری جتنی خوبصورت ہے اتنا ہی وہ واقعی میں خوبصورت ہے. اس کی شاعری میں رومانیت آپ اس کے لفظوں میں، اس کے خیال میں محسوس کریں گے. میں اس شعر کے ساتھ اسے دعوت کلام دے رہا ہوں کہ مثال دست زلیخا تپاک چاہتا ہے. مثال دست زلیخا تپاک چاہتا ہے، یہ دل بھی دامن یوسف ہے چاک چاہتا ہے. اور دعائیں دو میرے قاتل کو تم کہ شہر کا شہر اسی کے ہاتھ سے ہونا ہلاک چاہتا ہے. اور یہ شعر کہ ذرا سی گرد ہوس دل پہ ضروری ہے فراز، ذرا سی گرد ہوس دل پہ ضروری ہے فراز. وہ عشق کیا ہے جو دامن کو پاک چاہتا ہے. میں جناب عاصم رضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے عاصم رضی صاحب. ایک مطلع اور ایک شعر سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ نہ رکھنا کسی طور امید مجھ سے، تقاضائے عہد وفا بھی نہ کرنا. نہ رکھنا کسی طور امید مجھ سے، تقاضائے عہد وفا بھی نہ کرنا. میں ٹوٹا ہوا آئینہ ہوں تمنا، میرے روبرو اب رہا بھی نہ کرنا. نہ رکھنا کسی طور امید مجھ سے، تقاضائے عہد وفا بھی نہ کرنا. میں ٹوٹا ہوا آئینہ ہوں تمنا، میرے روبرو اب رہا بھی نہ کرنا. اور شعر دیکھیں کہ اچانک محبت میں وارفتگی کا، میں اپنی وفا اور دیوانگی کا. اچانک محبت میں وارفتگی کا، میں اپنی وفا اور دیوانگی کا. یقین اب بھی تم کو دلا تو رہا ہوں، مگر اعتبار اب ذرا بھی نہ کرنا. اچانک محبت میں وارفتگی کا، میں اپنی وفا اور دیوانگی کا. یقین اب بھی تم کو دلا تو رہا ہوں، مگر اعتبار اب ذرا بھی نہ کرنا. بہت شکریہ حضرات. ایک غزل پیش خدمت، مطلع سماعت فرمائیں حضرات کی. کس نے کہا یہ تجھ سے کہ اچھا نہیں ہوں میں، کس نے کہا یہ تجھ سے کہ اچھا نہیں ہوں میں. بس جیسے چاہتا تھا تو ویسا نہیں ہوں میں. کس نے کہا یہ تجھ سے کہ اچھا نہیں ہوں میں، بس جیسے چاہتا تھا تو ویسا نہیں ہوں میں. ہے بات اور خیر کہ مجھ سا نہیں ہے تو، ہے بات اور خیر کہ مجھ سا نہیں ہے تو. لیکن یہ کیا غضب ہے کہ تجھ سا نہیں ہوں میں. ہے بات اور خیر کہ مجھ سا نہیں ہے تو، لیکن یہ کیا غضب ہے کہ تجھ سا نہیں ہوں میں. کس درجہ میری ذات میں جیتا ہے کوئی اور، کس درجہ میری ذات میں جیتا ہے کوئی اور. ذرہ بھی اپنے آپ میں زندہ نہیں ہوں میں. کس درجہ میری ذات میں جیتا ہے کوئی اور، ذرہ بھی اپنے آپ میں زندہ نہیں ہوں میں. اور شعر بطور خاص کہ جس شعر کے لیے غزل کہی، سماعت فرمائیں حضرات کہ ذرہ بھی اپنے آپ میں زندہ نہیں ہوں میں. آیا ہے کس لیے میرے ٹکڑوں کو ڈھونڈنے، آیا ہے کس لیے میرے ٹکڑوں کو ڈھونڈنے. ٹوٹا ضرور ہوں ابھی بکھرا نہیں ہوں میں. آیا ہے کس لیے میرے ٹکڑوں کو ڈھونڈنے، آیا ہے کس لیے میرے ٹکڑوں کو ڈھونڈنے. ٹوٹا ضرور ہوں ابھی بکھرا نہیں ہوں میں. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ آیا ہے کس لیے میرے ٹکڑوں کو ڈھونڈنے. ٹوٹا ضرور ہوں ابھی بکھرا نہیں ہوں میں. اور مقطع سماعت فرمائے کہ میں اس کو چھوڑ کر کے تیرے عشق میں پڑھوں، میں اس کو چھوڑ کر کے تیرے عشق میں پڑھوں، میں اس کو چھوڑ کر کے تیرے عشق میں پڑھوں. تنہا تو ہوں مگر رضی اتنا نہیں ہوں، تنہا تو ہوں مگر رضی اتنا نہیں ہوں میں. اور ایک نظم کی اجازت صدر مشرف. جی بہتر، میں جنت سنا دیتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد اگر وقت ہو تو یہ نظم. جی ایک
جی بہتر میں سنانا کیونکہ میں جنت سناتا ہوں انشاءاللہ. جنت نظم کا جی ہاں ہاں جنت نظم کا عنوان ہے. جنت ہمارے ملک میں ایک ایسا خطہ بھی ہے جسے ہم لوگ بھول چکے. ویسے کہا جاتا ہے کہ ایمان کے 3 درجات ہیں کہ اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو پہلے اسے طاقت سے روک دو, نہیں روک سکتے تو بول کے روک دو, اور نہیں بول بھی نہیں سکتے تو کم سے کم دل میں اسے برا مانو. میں ایمان کے دوسرے درجے پہ آنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت امیدوں کے ساتھ آپ کی نظر کرتا ہوں. یہ نظم میرے دل کے بہت قریب ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی. سماعت فرمائیں حضرات کی. قفس میں قید ہے بلبل قضا چھائی ہے گلشن میں. قفس میں قید ہے بلبل قضا چھائی ہے گلشن میں. تمنائیں لیے پھرتی ہیں حسرت چاک دامن میں. زباں خاموش ہے گویا نظر خوابوں سے ویراں ہے. طلوع ہوتی ہوئی تنہا سحر شاموں سے ویراں ہے. ہزاروں بندشیں ناحق لگی ہیں اب بہاروں پر, کہ آ کر توڑتی ہیں دم رواں موجیں کناروں پر. پشیماں غیرت آدم کو مشت خاک کرتی ہے. صدا پامال کلیوں کی جگر سچاک کرتی ہے. خدا کیا تیری جنت کا نظارہ یوں بھی ہونا تھا, سیاہ زندان میں روشن ستارہ یوں بھی ہونا تھا. گھرا ہے سبز آتش میں علم پہ زرد سائے ہیں. گھرا ہے سبز آتش میں علم پہ زرد سائے ہیں. نئے فرعون دنیا میں پہن زنار آئے ہیں. گھرا ہے سبز آتش میں علم پہ زرد سائے ہیں. نئے فرعون دنیا میں پہن زنار آئے ہیں. نہ جانے اس ستم کی اب کہاں تک انتہا ہوگی, نہ جانے انتہا کب تک مسلسل کربلا ہوگی. شرر تنہا جنون شورش دوراں سے لڑتی ہے. لرزتی لو یہاں پہ لشکر طوفاں سے لڑتی ہے. صدائیں لوٹ آئی ہیں شکستہ آستانوں سے, لپٹ کے رو رہی ہیں اب دعائیں آسمانوں سے. بقا کی آرزو یا رب بتا تو کس سے رکھیں ہم, کہ جب تو بھی نہیں سنتا توقع کس سے رکھیں ہم. الہی امت مرحوم جیسی بھی ہے تیری ہے, تیرے محبوب کی میراث اب مختل میں ٹھہری ہے. خدایا حق و باطل کا یہیں پر فیصلہ کر دے, تلا تم وقت کے دریا میں کوئی رونما کر دے. اٹھا ہر سنگ ہاتھوں میں تبر و تیر ہو جائے, کہ اب شمشیر کے باہر دم شمشیر ہو جائے. کلائی دور ظلمت کی اجالے موڑ کر رکھ دیں, تکبر شاہ دوراں کا ممولے توڑ کر رکھ دیں. بحر میں تو اگر چاہے تو کیا رستہ نہیں ہوتا, تیرے ایک کن کے کہنے سے میرے رب کیا نہیں ہوتا. تو ان تاریک راہوں سے ابھی اے دل گزرتا جا, تو لڑتا جا جھگڑتا جا بکھرتا جا سنورتا جا. لہو بیتاب سا پھرتا ہے جو تیری رگوں میں اب, اسی کو رنگ ہونا ہے چمن کے سب گلوں میں اب. کہ قوم سائے میں شمشیر کے جب سر اٹھاتی ہیں, قطاریں تب فرشتوں کی اتر میدان میں آتی ہیں. وہ دے کر اشک, کہ قوم سائے میں شمشیر کے جب سر اٹھاتی ہیں, قطاریں تب فرشتوں کی اتر میدان میں آتی ہیں. وہ دے کر اشک آنکھوں میں نظر بیدار کرتا ہے, وہی پھر آتش نمرود کو گلزار کرتا ہے. اور آخری بند. مگر ہستی تیری جب موسم ہنگام کو پہنچے, فسانہ جب تیرا ایک مستحق انجام کو پہنچے. تو رکھنا یاد کہ یہ انجمن کس نے جلائی تھی, صفوں میں کون تھے اور آگ یہ کس نے لگائی تھی. یہاں تھے کون سے طاغوت کے جن کی پرستش سے گزرنا پڑ گیا تجھ کو بجائے اس آزمائش سے. جلانا ان بتوں کو اور جلا کے راک کر دینا, تو ان جھوٹے خداؤں سے جہاں کو پاک کر دینا. اٹھانا پرچم برحق لگا سینے سے قرآن کو, بچا لینا جزر ہونے سے تو بہرے مسلمان کو. سبق تعمیر گلشن کا رضی سے ہم نوا سن لے, یہ میری التجا ہے تو اسے بس ایک دفعہ سن لے. فصیل عدل و ایمان جس جگہ فولاد رہتی ہے,
جہاں نہ انسنی مظلوم کی فریاد رہتی ہے، وہی ایک وادی حسرت صدا آباد رہتی ہے، سلاسل روک لیں جتنا تباہ آزاد رہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ اب اس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں جو آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کی نظامت فرما رہے ہیں کہ اپنے آنچل میں چھپا کر میرے آنسو لے جا، اپنے آنچل میں چھپا کر میرے آنسو لے جا، یاد رکھنے کو ملاقات کے جگنو لے جا، اپنے آنچل میں چھپا کر میرے آنسو لے جا، یاد رکھنے کو ملاقات کے جگنو لے جا، لوگ اس شہر میں کیا جانے ہو کیسے کیسے، لوگ اس شہر میں کیا جانے ہو کیسے کیسے، میرا لہجہ میرے اخلاص کا جادو لے جا، میرا لہجہ میرے اخلاص کا جادو لے جا۔ پرزور تالیوں میں استقبال کیجئے منفرد لب و لہجے کا شاعر جناب احمد اورنگ آبادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں۔